دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رنگیلا پارٹ 2 کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ ہیں احمد شاہ بہادر جو کہ رنگیلا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ احمد شاہ کے دور میں کیسے ایک خواجہ سرا مغل سلطنت کو چلاتا رہا۔ یہ خواجہ سرا کون تھا؟ اس نے کیسے سلطنت کو تباہ کیا؟ جب خواجہ سرا نے دربار میں موجود پرانا فرنیچر فروخت کر کے وزراء کی تنخواہیں دی، احمد شاہ اپنے دن رات کس مستی میں گزارتا تھا؟ احمد شاہ کا کیا عبرتناک انجام ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا خود سے پہلے 3 صاحبان اقتدار کی طرح کمزور حکمران تھے۔ ان کی وفات 1748 میں ہوئی تو ان کے اکلوتے بیٹے احمد شاہ بہادر مجاہد العین ابو نصر 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ احمد شاہ جنہیں مغل امراء کی ایک جماعت نے تخت پر بٹھایا تھا، جوانی کے باوجود اپنے والد سے زیادہ مضبوط نہ تھے۔ اقتدار یا جنگ کے لیے احمد شاہ کی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت، ہوتی بھی کیسے۔ مورخ جادو ناتھ سرکار اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا زوال میں لکھتے ہیں کہ شکی مزاج اور کنجوس والد نے انہیں دلی محل کے کونے تک محدود رکھا۔ وہ حرم کی خواتین، عدم توجہ اور والد کی ڈانٹ ڈپٹ میں بڑے ہوئے۔ انہوں نے خود سے پہلے تخت کے ورثاء کی طرح کسی فوج کی کمال نہیں سنبھالی تھی۔ انہیں نہ تو اتنا وظیفہ ملتا کہ عوامی راتوں میں رہ سکیں، نہ انہوں نے پولو، جانوروں کی لڑائی اور شکار جیسے شہزادوں کے کھیل کھیلے۔ یوں بڑے ہونے پر وہ کون ذہن، نرم خو، بیوقوف نکلے۔ اپنی شخصیت تو تھی نہیں، کوئی اور جیسے اور جدھر چاہے ہانک سکتا تھا۔ ملکہ ادم بائی عوامی رقاصہ تھی۔ جب انہیں احمد شاہ کے والد محمد شاہ سے متعارف کرایا گیا، شہنشاہ کو وہ اتنی بائی کہ انہیں ملکہ بنا لیا، لیکن انہوں نے اپنے اطوار نہ بدلے اور اپنے بیٹے احمد شاہ کے تخت نشین ہونے کو دربار میں اپنی بڑائی جتانے اور پیسہ سمیٹنے کا موقع جانا۔ ادم بائی کو یقین تھا کہ اگر مغل سلطنت کو چلنا ہے تو کاہل احمد شاہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اقتدار سنبھالنا ہوگا، اور وہ خود وہی ہے۔ ادم بائی کے لیے مشکل نہ تھا۔ بائی میں حکومت چلانے یا اس کے لیے اہل افراد چننے کی صلاحیت تو نہیں تھی، لیکن نور جہاں کی طرح ریاستی امور خود چلانا چاہے۔ ہر روز اعلیٰ عمال ان کی ڈیوڑی میں بیٹھتے اور وہ پردے کے پیچھے سے خواجہ سراؤں کے ذریعے ان سے بات چیت کرتی۔ درخواستیں اور خطوط حرم میں انہیں پڑھ کر سنائے جاتے اور وہ ان پر حکم جاری کرتی جو حتمی ہوتے۔ احمد شاہ کی والدہ کے اپنے ذاتی ملازم جاوید خان، جو نوجوان اور وجیح خواجہ سرا تھے اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے، سے قریبی تعلقات رہے۔ شاہی وقار میں تب کمی آئی جب خواجہ سرا جاوید خان دیرینہ شاہی قواعد کے برعکس شاہی حرم میں راتیں بھی گزارنے لگے۔ جاوید خان محمد شاہ کے دور میں حرم کے ملازمین کے نائب اور بیگمات کی جائیداد کے منتظم رہ چکے تھے۔ وہ ادم بائی کے خاوند کی وفات سے پہلے ہی ان کے ذہن اور جسم پر قابض ہو چکے تھے۔ بائی کے بیٹے احمد شاہ کے تخت سنبھالنے پر جاوید کی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ شہزادہ احمد نے تخت نشین ہونے کے بعد خود کو مکمل طور پر شراب، بھنگ، چرس اور دیگر نشہ آور شرابوں میں غرق کر دیا تھا۔ احمد شاہ نے تمام کام عملی طور پر جاوید خان کے حوالے کر دیا اور کھلے عام تمام مسائل اس خواجہ سرا کو فیصلے کے لیے بھیجتے، خود روک ٹوک کے بغیر جنسی لذت میں ڈوب جاتے۔ ادھر جاوید خان اس پیاسے نوجوان کی شراب نوشی کی حوصلہ افزائی کرتے اور حرم کو عورتوں سے بھرتے۔ رفتہ رفتہ شہنشاہ کا ذہن فوش مزاج افراد کی صحبت میں رہنے کو مائل ہو گیا۔ جاوید کو 19 جولائی 1748 کو دیوان خاص کا منتظم بنا دیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں حاضری ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور وہ مخلص مشیروں کو شہنشاہ سے ملنے کی اجازت نہ دے کر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے چلے گئے۔ انہیں جاسوسی کا محکمہ، شاہی ہاتھی، انعامات، تقرر، بیگمات کی جائیدادوں اور شہنشاہ کے خزانہ خاص کا نگراں بنا دیا گیا۔ انہیں 7 ہزاری منصب اور شہنشاہ کے نائب کے خطاب کے ساتھ شاہی مراتب، خلت اور پالکی سے بھی نوازا گیا۔ بادشاہ تاج کے موروثی وفاداروں سے دور ہوتے گئے۔ جاوید خان اب جنگ اور امن، محصولات اور تنظیم کے فیصلے کر رہے تھے۔ ان کا واحد مقصد شہنشاہ اور ملکہ کو خوش رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین طاقت اور اس کے ذریعے دولت و ثروت کا حصول تھا۔ انہوں نے اپنے لیے منافع بخش جاگیروں اور ان سے آنے والے محصولات کو شہنشاہ اور فوج کے بجائے
اپنے لیے مخصوص رکھا۔ شہنشاہ کے سامنے لوگوں کی سفارش سے وہ لاکھوں کماتے۔ جب شہنشاہ ان کے معاملات کو جاوید کے تابع کرتے تو امراء کو یہ بات بہت بری لگتی۔ اس نفرت کے جواب میں جاوید ان سے بے اتنائی برتے اور درمیانے درجے کے امراء کو زیادہ عزت اور عہدے دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ تاج کے موروثی وفاداروں سے دور ہوتے گئے۔ اہلاک انحطاط کی رفتار بڑھتی گئی اور احمد شاہ کے اقتدار کے دوسرے سال کے اختتام پر حکومت کمزور ہو چکی تھی۔ ریاست کے ستون ہر روز متزلزل ہو رہے تھے۔ شہنشاہ نہ کبھی اپنی مملکت کا پوچھتے، نہ سپہ کا، نہ خزانے کا۔ جاوید خان جو تمام امور ریاست پر قابض تھے، اپنی فطری استطاعت کے مطابق انہیں چلاتے اور شہنشاہ کو یقین دلاتے کہ سب کچھ قواعد کے مطابق ہو رہا ہے، تاکہ شہنشاہ کچھ ایسے امور سے بھی ہاتھ کھینچ لے جن پر ان کی پہلے نظر تھی۔ شہنشاہ لذت میں ایسے مگن ہوئے کہ پورا ایک کوس علاقہ خواتین کے لیے مخصوص کر دیا اور شہنشاہ اس آرام گاہ میں ان کی صحبت میں ایک ہفتہ یا ایک مہینے تک گزار دیتے۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے شاہی سامان بیچنا پڑا۔ بات اتنی بڑی کہ شاہی دربانوں، جنہیں ایک سال سے زیادہ عرصے سے تنخواہیں نہیں ملی تھی اور نہ ہی شہنشاہ یا ان کے کسی منتظم نے ان کی داد رسی کی تھی، نے ایک منظر ترتیب دیا۔ انہوں نے شاہی دربار کے صدر دروازے پر ایک گدھے اور ایک کتیا کو باندھا، اور جب امراء اور دیگر درباری دربار میں حاضری کو آئے تو انہوں نے ان سے کہا، پہلے آپ ان کے سامنے جھکیں۔ گدھے کی طرح اشارہ کر کے کہا، یہ نواب بہادر ہیں، اور وہ کتیا حضرت قدسیہ مادر ملکہ۔ سپاہی اپنے واجبات کے لیے روز آواز بلند کر رہے تھے اور حکومت شاہی سامان بیچ کر مشکل سے 2 لاکھ اکٹھا کر پائی۔ شاہی مورخ شاکر خان یوں بیان کرتے ہیں، شاہی سامان، اسلحے، قالینوں، کھانا پکانے کے برتنوں، کتابوں اور آلات کی بیانیہ فہرست بنائی گئی، اور یہ چیزیں دکانداروں اور پھیری والوں کو بیچی اور حاصل ہونے والی رقم سے سپاہیوں کی تنخواہیں ادا کی گئی۔ اس سے عوام میں وہ ٹھٹا اڑا کہ بیان کے قابل نہیں۔ 3 سال کا بچہ گورنر پنجاب۔ شہنشاہ جنسی لذت کی زیادتی سے بیزار ہوتے تو شہنشاہیت کے بچگانہ کھیلوں سے دھیان بٹاتے۔ مثال کے طور پر ایک روز فروری 1753 میں اپنے شیر خوار بیٹے محمود شاہ کو اپنے ساتھ سلامی کے جروکے کے نیچے نرگس کے پھولوں میں لے گئے۔ تمام امراء اور درباریوں کے بیٹوں کو بلوا بھیجا کہ وہ شہزادے کو نذرانے پیش کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ پھر بچے کو مادر ملکہ اور ملکہ زمانی کے جروکوں کے سامنے لے گئے تاکہ وہ شہنشاہ کی طرح انہیں باہر سے سلام پیش کرے۔ پھر بچے کو اس کے لیے ایک نئے بنائے گئے چھوٹے خیمے میں شاہی مسند پر بٹھایا اور امراء کے بچوں کو اس کے ارد گرد کھڑے ہونے کے لیے بھیجا اور خود بچوں کے اس دربار کے دورے کو گئے۔ خواجہ سرا نے راستے میں شہنشاہ کا استقبال کیا اور اپنے آقا کی جانب سے انہیں تحائف دیے۔ شہنشاہ نے اسی بچے کو 3 سال کی عمر میں پنجاب کا گورنر بنایا اور کھیل ہی کی طرح 1 سال کے بچے کو اس کا نائب مقرر کر دیا۔ دوسری جانب خطرہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے جنرل جہان خان کشمیر پر حملہ کریں گے، مگر وہاں 1 سالہ شہزادہ سعید شاہ کو صوبے دار مقرر کر دیا اور ایک اور 15 سالہ لڑکے کو نائب۔ تاریخ دان جسونت لال کہتے ہیں، احمد شاہ حکمران کے طور پر یوں کہیے کہ تھے ہی نہیں۔ اپنے والدین کی مثال تھے، حکومت چلانے کی تعلیم تھی، نہ تربیت۔ بد چلنی کو شعار کیا اور زیادہ وقت بری صحبت میں گزارتے، جس سے شہنشاہیت کا تصور اور مجروح ہوا۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ہے کہ شہنشاہ کو غصہ کبھی کبھار آتا، اور وہ بھی لفظوں کی حد تک۔ فوجی روح اور فوج کی سربراہی کی صلاحیت تو درکنار، ذاتی جرأت بھی نہیں تھی۔ شاہی فوج جروکے کے نیچے درخواست کرتی کہ کھوئے ہوئے صوبوں کو واپس لینے کی مہمات میں ان کی سربراہی کریں، تاکہ دلی خزانے میں پھر سے محصولات آئیں اور بھوک سے مرتے سپاہیوں اور شاہی خدام کو ان کی تنخواہ کے دیرینہ واجبات مل سکیں۔ جاوید خان اور صفدر جنگ۔ جاوید خان نے ریاستی امور میں حد سے بڑھ کر ہاتھ ڈالنا شروع کیا تو دیگر امراء کی مخالفت اور ان کے حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ جاوید خان کے مد مقابل جلد ہی صفدر جنگ اور دوسرے امراء آ گئے۔ شہنشاہ اور ان کی والدہ نے جاوید خان کا حوصلہ بڑھایا کہ وہ شاہی طاقت
کے قابضین کے خلاف سخت موقف اختیار کریں اور انہیں ان کے چنگل سے آزاد کریں۔ محلاتی سازشوں کے نتیجے میں جاوید خان کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد حکومت کا کنٹرول عماد الملک کے ہاتھ میں آیا۔ سابق شہنشاہ اور ان کی والدہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ عماد الملک نے شہنشاہ سے تخت چھین لیا اور ایک اور مغل شہزادے عزیز الدین کو قید سے نکالا اور عالمگیر دوم کے خطاب کے ساتھ تخت نشین کر دیا۔ نئے شہنشاہ نے احمد شاہ کی گرفتاری کا حکم دیا۔ پہلے انہوں نے سابق شہنشاہ کو باہری جانب ایک کمرے میں بند کیا، پھر ان کی والدہ کا چہرہ چھپانے کے لیے منہ پر شال پھینک کر کھینچ کر انہیں بھی اسی کمرے میں لے جایا گیا۔ معزول شہنشاہ پیاس اور ذہنی صدمے کی شدت سے پانی کے لیے پکارتے۔ تاریخ احمد شاہی کے مطابق ایک ہفتے بعد سابق شہنشاہ اور ان کی والدہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ احمد شاہ بہادر سلیم گڑھ قلعے میں قید رہے۔ شہنشاہ شاہ عالم ثانی کے دور میں 1775 یکم جنوری 49 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے محمود شاہ بہادر بیدار بخت نے 1788 میں شاہ جہاں چہارم کے طور پر مختصر حکومت کی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔